آواز میری آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل. السلام علیکم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. بسم اللہ. مولانا علی المحسن صاحب آپ سلام پڑھیے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. بے نور زندگی کو مکمل کیان ملے، بے نور زندگی کو مکمل کیان ملے، تیرے قدم کے خاک جو شاہ زمن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے. الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا، محسوس ہوا جیسے علم چوم رہا تھا، رضوان مجھے لے گیا کوثر کے کنارے، میں خواب میں مولا کے قدم چوم رہا تھا، میں خواب میں مولا کے قدم چوم رہا تھا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ. علی المحسن تھے جو بنارس سے ہمارے مکتب سدرۃ المنتہا کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے قطع پیش کیا ہے. اب میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امان حیدر صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تقریر فرمائیں. بسم اللہ مولانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والعاصين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على أشرف المكيين والأجل المتين، حبيب إله العالمين، مولانا ومولا الكونين، رسول الثقلين، جد الحسن والحسين، في السماء اسمه أحمد، وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله عز وجل يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. فقال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي بين لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صلی علی محمد و آل محمد. تمام سامعین کو کی خدمت میں عرض ہے کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سماعت کریں اس مجلس حسین کو، اور اس کے تصدق میں ہم اس کے فیوز اور برکات سے فیض و برکت حاصل کریں. ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذکر کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اسی کامیابی کے حصول کے لیے، اسی عظیم درجات و برکات کے حصول کے لیے مکتب سدرۃ المنتہا نے ایک سلسلہ عشرہ مجالس کا قائم کیا ہے کہ جس میں مجھے یہ تیسری خدمت کرنے کا موقع حاصل ہوا. پروردگار عالم کا اس عظیم انعام پر شکر ہے خدا کا. مومنین کرام، جس حدیث کریمہ کا
میں نے تلاوت کی ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے خطاب۔ رسول فرماتے ہیں کہ من لقی اللہ عز وجل یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلص، فرماتے ہیں کہ من لقی اللہ، جو اللہ کرے، یشہد، اس حالت میں کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلص، کہ وہ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی اخلاص کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل ہو، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ فقام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فرمایا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بین لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس کی تفسیر بتائیں، خدا واضح کر کے بتائیں کہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کیا مانا۔ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کیا مانا؟ قال رسول، تو میں نے جس عظیم خطبے کو اور خطبے کے حدیث رسول کو میں نے آپ کے درمیان پیش کیا ہے، اس میں رسول کا یہ خطبہ ہے، اور رسول کے بہترین خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے آڈیو نہیں ہوا۔ رسول خدا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ خطبہ میں سے یہ ایک خطبہ بھی ہے، اور یہ کتاب الخصال، بلکہ کتاب ثواب الاعمال میں یہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، کہ جس میں رسول خدا کا یہ مفصل حدیث ہے۔ رسول خدا نے بیان فرمایا، جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ۔ برابر ہے، کیمرہ بس برابر کر لیجئے، آواز آ رہی ہے، اوکے اوکے، تھینک یو، بسم اللہ۔ تو عرض کا آپ سامنے کی یہ مفصل خطبہ ہے، اس میں رسول خدا نے 110 اعمال کے اثرات بیان فرمائے ہیں۔ اس خطبے کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس۔ وہ عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا مسجد میں بہت بھیڑ تھی، رسول خدا تشریف فرما تھے، اور رسول خدا نے بیان فرمایا، جب بھیڑ تھی تو رسول خدا نے 3 مرتبہ سب کو کہا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ جب یہ مجمع پھر آگے آیا تو رسول خدا نے پھر ارشاد فرمایا، دیکھیے کہ جہاں پر بھی موعظہ اور حسنہ موعظہ حسنہ، جہاں پر نیک بیان ہوتا ہے، جہاں پر ائمہ معصومین کا بیان ہوتا ہے، وہاں انسان تنہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر فرشتے آتے ہیں، وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہمارے آگے بیٹھتے ہیں یا ہمارے پیچھے بیٹھتے ہیں؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، آگے بیٹھتے ہیں نہ پیچھے بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے داہنے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے بائیں بیٹھتے ہیں۔ لہذا مجالس کے آداب میں سے ہے، مجالس حسینیہ کے، کہ جب بھی مجلسوں میں جائے تو کہ وہاں پر معصومین علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جب ان کا ہجوم ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہو کے آنا چاہیے، طیب و طاہر ہو کے آنا ہے، طیب و طاہر ہو کے آنا ہے، یعنی باوضو آنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جب ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر معصومین کی، جو کہ ہم نشین ہیں معصومین کے، یہی ایک فرش ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ہم نشین ہوتے ہیں، معصومین ہم نشین ہوتے ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی فیوض ہوتے ہیں، فیوض و برکات ہوتے ہیں۔ یہ فرش ادا پر ہمارا ایمان میں بلندی حاصل ہوتی ہے، اس فرش ادا پر۔ زیادہ اس کو لمبا نہ کیا جائے اور آگے بڑھ کے جو کہتا ہوں کہ رسول خدا نے جب یہ بیان فرمایا، اب رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے میں نے کہا، جبرائیل آئے، جبرائیل سے میں نے کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا میں آنے کے بعد کون سا ایسا کام پسند ہے کہ جس کے ذریعے سے تم جو ہے یہ چاہو کہ وہ کام تم انجام دو۔ اب جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں آؤں، اور آنے کے بعد مجھے 5 کام ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں میں
آپ کی امت کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ یہ کام انجام دوں. کیوں؟ اس لیے میں نے اس کا مرتبہ بہت زیادہ دیکھا ہے، اس کے جو فیوز و برکات خدا کی یہاں ہے اس کے بہت زیادہ دیکھے. رسول خدا نے فرمایا وہ کیا ہے 5 چیزیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ رسول جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو میں آپ کی امت کے ساتھ مل کر انجام دینا چاہتا ہوں، پہلی چیز ہے الصلاۃ بالجماعہ، میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا ہے جبرائیل کہ تم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی ایک امام پڑھانے والا ہو، اس کے پیچھے ایک ماموم پڑھنے والا ہو، ایک امام پڑھانے والا ہو، ایک پیچھے پڑھنے 2 افراد ہوں، تو پروردگار عالم اس جماعت میں ہر رکعت کے بدلے میں 150 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جناب جبرائیل نے کہا اگر ایک اور آدمی آ جائے، اگر ایک اور آدمی آ جائے تو پھر اس کا ثواب 300 نمازوں کے برابر ہے. رکعتوں کے برابر نہیں کہا، ایک رکعت کا ثواب 300 نمازوں کے برابر ہے. پھر فرمایا اگر ایک چوتھا آ جائے تو پھر اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. اگر جو سوچو تو کیا ہوگا، کیا ثواب ہوگا؟ ثواب ہوگا ہر رکعت کے بدلے 1200 نمازوں کا ثواب ہوگا. پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں اگر ایک اور آ جائے اور 5 آ جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ہوگی پھر یہ 2400 2400 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا. ایک اور آ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ 3600 نمازوں کے برابر ہوگا. اگر اور ایک آ جائے تو پھر 4800 رکعت کے برابر ہوگا. یہ مرحلہ پہنچتے پہنچتے جب 10 پہ پہنچا تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ مرحلہ 10 تک پہنچے گا، ایک امام اور 9 پڑھنے والے ہوں گے یا 10 پڑھنے والے ہوں گے، جب یہ 10 تک پہنچ جائے گا اب یا رسول اللہ اگر پوری دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، جتنے بھی یہ زمین و آسمان ہے وہ کاغذ بن جائیں، اور جتنے بھی یہ دریا ہیں وہ کیا بن جائیں؟ روشنائی بن جائیں، اور ملائکہ جنات اور انسان اس 10 افراد کی نماز، ایک رکعت نماز کا ثواب لکھنے بیٹھ جائیں تو یا رسول اللہ قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائے گا، لیکن اس ایک رکعت نماز کا ثواب یہ لکھنے سے فرشتے عاجز رہ جائیں گے. اس کا ثواب کا حساب پروردگار عالم جانتا ہے. مومن اکرام آپ دیکھیں یہ حدیث کس طریقے سے نماز کے ایک اور سلسلے میں رسول کی ایک حدیث میں رسول فرماتے ہیں لو اگر سارے کے سارے اشجار قلم بن جائیں، لو کان الاشجار اقلاما، اگر اشجار سارے پیڑ درخت سب قلم بن جائیں، ولو کانا، اور اگر یہ بحر جو ہے یہ سمندر جو ہے روشنائی بن جائے، اور آسمان و زمین کاغذ بن جائیں، اور اس کے بعد پھر انسان اور ملائکہ، انسان اور جنات لکھنے والے ہوں اور ملائکہ حساب کرنے والے ہوں. فرماتے ہیں کیا ہے علی ابن ابی طالب یہ تمہارے فضائل سب لکھنے بیٹھ جائیں تو ملائکہ تھک جائیں گے حساب کرتے ہوئے، اور جنات انسان تھک جائیں گے، لیکن علی تمہارے فضائل کوئی لکھ نہیں سکے گا، نہ کوئی احسا کر سکتا. رسول خدا معراج پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا ایک فرشتہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، ان ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں. رسول خدا جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پوچھ لیجیے کون ہے. انہوں نے کہا پوچھا کہ تم کون ہو؟ یا رسول اللہ مجھے پروردگار عالم نے دنیا جب سے کائنات خلق ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک پروردگار عالم نے مجھے پانی کا قطرہ جو زمین پہ گر رہا ہے مجھے معلوم ہے کتنا کہاں پر کتنا پانی کا قطرہ گرا ہے، اور مجھے پتا ہے ہر چیز کا حساب میں رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے کون سا قطرہ خشکی میں گرا ہے، کون سا تری میں گرا ہے، کون سا کہاں گرا ہے، ہر چیز حساب مجھے ہے. رسول خدا نے ٹھہرے، رسول خدا ٹھہرے اور ٹھہر کے پھر کیا فرمایا یہ تو بتاؤ کیا کوئی ایسا کوئی حساب ہے جو تمہارے اس حساب سے بھی باہر ہو؟ کیا کوئی ایسا حساب ہے کہ جس کا حساب کرنے سے تم عاجز رہ گئے ہو؟ تو جناب وہ ملک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ملک کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ ایک ایسا حساب ہے کہ میں اتنے سارے حساب رکھنے کے بعد بھی میں اس کا حساب رکھنے سے عاجز ہوں.
کہا وہ کیا حساب ہے؟ کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی امت میں سے اگر کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے تو اس ایک مرتبہ صلوات کا ثواب میں جو سارے قطرات کو میں جانتا ہوں، میں اس کے ثواب کو میں لکھ نہیں سکتا ہوں۔ درود پڑھتے ہیں کہ محمد والے محمد پر اللہم صلی علی یہ آل محمد کے فضائل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جناب جبریل نشاط فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری خواہش ہے کہ میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ پھر فرمایا وَمَجَالِسَةُ الْعُلَمَاء، اور میری خواہش یہ ہے میں علماء کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، علماء کے ساتھ بیٹھوں۔ فرمایا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اگر کوئی علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اعمال غیر حسنہ اعمال حسنہ میں بدل جاتے ہیں، وہ شیطان والا ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم کا سچا ماننے والا عبد ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا میں تیسرا کام جو آپ کی امت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الصلح بین الاثنین، دو الگ ہوئے جدا ہوئے افراد کو جو جھگڑا کر کے لڑائی کر کے الگ ہو گئے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اپنے زبان سے اپنے لبوں سے میں ان کو اکٹھا کر کے پھر آپس میں ان میں محبت پیدا کر دوں، اور محبت پیدا کرنے کے بعد ان کو ایک کر دوں۔ تو جناب جبرائیل نماز جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہوگا نماز جب بھی پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جناب جبرائیل علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہوگا؟ ہم بھی علماء سے دور نہ رہیں بلکہ علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے فیض علم، ان کے فیض حاصل کریں، ان سے کسب علم حاصل کریں، اور جو دو بھائی اگر جھگڑا کر کے مومنین الگ ہو گئے ہیں ان کو ایک کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مفضل ہیں، جناب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ شہر مدینہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک جگہ پر بلکہ کوفے میں سسر اور داماد میں جھگڑا ہوتا ہے پیسے کو لے کے، 800 درہم کا جھگڑا ہے۔ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ 800 درہم جھگڑا، جھگڑے کو بند کرو، چلو 800 درہم میری طرف سے لو اور جھگڑے کو بند کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے لوگ چھڑانے کے بجائے دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی ایسے دیکھنے والے افراد کھڑے تھے، جب کھڑے تھے تو جب جھگڑا کرنے شروع ہو گئی وہ سب چلے گئے تو وہ سب پاس آئے، کہا مفضل ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے تمہارے پیسے آئے؟ انہوں نے کہا 8ویں امام نے مجھے یہ پیسے دیے، میرے پیسے نہیں ہیں، مجھے دیا ہے کہ جب کبھی مسلمان آپس میں جھگڑا کریں تو ان کے جھگڑے کا معیار اگر پیسہ ہو تو یہ پیسہ دے کر ختم ہو۔ چوتھا کام کیا فرمایا؟ اکرام الیتیم، یتیم کا احترام کریں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کریں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے صبح سویرے اور مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جا کے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، لیکن خبردار عیادت کرنے کے لیے جائیے، بوجھ نہ بنیے اس پر، جائیے بیٹھ جائیے، عیادت کرنے کے بعد واپس آ جائیے، لیکن کچھ تحفے تحائف لے کے جائیے اس کے پاس، جو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے اس کو مطلب پھل فروٹ کھانے کے لیے مریض کے پاس بیٹھ کے جا کے کتنی دیر بیٹھے؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ آپ بیٹھ کے چلے آئے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے اس نیت سے کہ مریض کی عیادت کریں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تنہا نکلا، نہ، آپ کے ساتھ ساتھ 70,000 ملائکہ جو ہے پروردگار آپ ساتھ ساتھ بیٹھا ہے، آپ مریض کے پاس عیادت کر کے چلے آتے ہیں، وہ 70,000 ملائکہ وہیں بیٹھ کے اس مریض کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور یہ جو گیا ہے عیادت کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ مولا ہم اور آپ گناہگار ہیں افراد ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو کہ نہ قبول ہو، لیکن فرشتوں کی دعا ان کی استغفار کو خدا قبول کرتا ہے۔ دیکھیں ایک تشیع جنازہ ہے، ایک جو ہے مریض کی عیادت کے لیے مرد مومن کو دیکھنے جانے کے ثواب کتنا ہے؟ صبح جائیں گے تو 70,000 ملائکہ شام تک استغفار کرتے رہیں گے، اگر آپ شام میں جاتے ہیں
तब भी अल्लाह 70,000 मलाइकों को भेजता है और वहीं बैठे सुबह तक वो बैठे थे, मरीज के लिए दुआ करते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं। तो जनाब जिब्राइल ने कहा अयादतुल मरीज, मैं मरीज की अयादत करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं जनाजे को तशरीह करना चाहता हूँ, जनाजे के साथ साथ रहना चाहता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स जनाजे में शिरकत करे, जिसके इंतकाल की खबर मिली है और इंतकाल खबर में अब आप गए उसके यहाँ गए, जाके थोड़ी देर बैठे फिर चले आए, रसूल खुदा फरमाते हैं अगर कोई किसी तशरीह जनाजे में इतना जाए कि घर जाए, चंद बातें कहे और कहे कि वापस आ जाए, जब वापस आता है तो फिर अल्लाह उसको एक क़ीरात अता फरमाता है, काफ ये रा अलिफ तो क़ीरात अता फरमाता है। फिर उसके बाद फिर कहा अगर वो उसके साथ जनाजे के साथ साथ कब्रिस्तान तक जाए, उसको दफन करे, कब्र पे इन्ना पढ़ने का फिर वापस आए तो अल्लाह उसे 2 क़ीरात अता फरमाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क़ीरात का मतलब क्या है? इरशाद फरमाया अल्लाह सवाब के 2 पहाड़ को, सवाब के 2 बुलंद पहाड़ इस बंदे खुदा को अता फरमाया। इरशाद फरमाया इस 7 काम बताए थे, सलातु बिल जमाआ, सलातु फिल जमाआ, मजालिसुल उलमा, अस्सुल्ह बैनल इस्नैन, इकरामुल यतीम, अयादतुल मरीज, तशील जनाजा और सकल माँ, यानी नमाज जमात के साथ उलमा के साथ बैठना, तो अलग हुए अफराद को एक करना, यतीम के ऊपर रहम करना, मरीज की आयत करना, जनाजे के साथ चल के कब्रिस्तान तक जाना, और फरमाया सकल माँ यानी पानी पिलाना। या रसूल अल्लाह, जितना सवाब मैंने यहाँ पर अर्श पर पानी पिलाने का देखा है उतना सवाब किसी भी अमल का नहीं देखा। जनाब जिब्राइल का मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अगर जिस्म अता हो तो मैं एक मशकीज़ा लूं, लेने के बाद हर एक को फ्री में पानी पिलाऊं। मैंने रिवायत देखी है और बाकायदा मकतब सिदरतुल मुंतहा में जो दर्स अखलाक की किताब है उसमें ये वाक़या भी तहरीर है कि आदमी पानी पिए, पानी पीना है, हमको पानी पीना है, आपको पानी पीना है, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पीना जरूरी है जिंदगी में हमारे पानी पीना। लेकिन अगर हम इस पानी पीने जैसे अमल को हुक्म खुदा के मुताबिक अंजाम दें तो अल्लाह इस पानी पीने के अमल को भी सवाब का दर्जा अता फरमाता है। इससे भी इंसान के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। तहरीर है, रवाज मैंने पढ़ी है, देखिए मैं अर्ज करता हूँ आप सामने, ताकि हमारे इस जरिए से हदीस रसूल और हदीस आले मोहम्मद दुनिया और जहां तक पहुंच जाए और हम भी उस पर अमल करें और हाजिरीन और सामईन भी उस पर अमल करें, ताकि उन्हें इससे सवाब क्या करना है। रसूल फरमाते आम हालात में जबकि पानी मिलना बहुत आसान हो, ऐसे हालात में अगर इंसान एक गिलास पानी किसी को दे देता है तो अल्लाह उस दिए हुए पानी, इस पिलाने वाले का सवाब है, जो पिला रहा है उसका क्या सवाब है, अल्लाह हर घूंट के एवज में एक हज और एक उम्रे का सवाब देता है। तो आप जानते हैं कि मुस्तहब है कि इंसान एक गिलास पानी को 3 घूंट में पिए, तो पता लगा 3 हज और 3 उम्रे का सवाब तो इंसाफ के हवाले है कि जो पानी पिला रहे हैं। ठीक है, अब पीना पानी पीना, पीने वाले का सवाब है का देखिए, पानी ऐसे पी लिया आपने 3 घूंट में तो वो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जो तरीका परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया है अगर उस तरीके से पिएंगे तो अल्लाह सवाब देगा। कैसे पिएंगे का देखिए, गिलास आपने लिया हाथ में, आपको 1 घूंट पीना है, बिस्मिल्लाह कहा, 1 घूंट पानी पिया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर बिस्मिल्लाह कहा, फिर 1 घूंट पानी पिया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर बिस्मिल्लाह कहा, फिर 1 घूंट पानी पिया, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 घूंट पानी हो गए, गिलास में पानी खत्म हो गया। उसके बाद अब आपने कहा सलवात बर हुसैन व आलिही व लानत व लानत बर यजीद व मन तबअहू, यानी उर्दू में भी आप कह सकते हैं कि हुसैन और उनकी आल पर सलवात व सलाम हो और हुसैन और उनकी आल के दुश्मनों पर खुदा की लानत हो। जब इंसान ये छोटा सा अमल अंजाम देता है तो परवरदिगार जज़ा क्या देता है, ये पीने वाले का, तो पिलाने वाले का हज उम्रा हो गया, अब ये पीने वाले का क्या जज़ा है। जनाब अगर कोई ऐसे पानी पीता है तो अल्लाह 1 लाख नेकी उसे अता फरमाता है, 1 लाख सवाब अता फरमाता है, 1 लाख गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, 1 लाख उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 1 लाख दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो पूरे सिरात पर आसानी से गुजर जाता है। और ये
जन्नत ऊपर वाजिब हो जाती है। अरे सरकार, एक गिलास पानी पीने पर जन्नत वाजिब है? कहा जी हाँ, लेकिन शर्त यह है तरीका जो खुदा ने और रसूल खुदा ने बयान फरमाया उस तरीके पर हमने अमल करके पानी पिया है, और पानी पीने का सवाब भी हमको इतना मिल जाता है। जरूर पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये मरहला हुआ कि रसूल खुदा क्या फरमाया था? फरमाया कि मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ा व जल, अगर कोई परवरदिगार, अगर कोई अल्लाह से मुलाकात करे इस हालत में, किस हालत में कि वो गवाही दे, यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन, कि वो इखलास के साथ गवाही दे। जब इखलास से गवाही देता है तो क्या होता है? दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाता है, जन्नत में दाखिल हो जाता है, जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब जनाबे मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूलुल्लाह तफसीर बयान फरमाए, इसकी तफसीर क्या है? रसूल खुदा ने फरमाया, देखो आप खिताब किया, ए अली तुम सुनो और जितने भी हाजिरीन तुम सुनो। या रसूल खुदा दर बरदा मौला अली को मुखातिब किया रसूल खुदा ने, उसके बाद सामने वाले मुखातिब किया। फिर ये हदीस जहां जहां भी हमारे जरिए से, आपके जरिए से, इस यूट्यूब के जरिए से, इस पूरी दुनिया में जहां जहां पे पहुंचेगी, नबी का खिताब उससे, नबी का खिताब उससे। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि ए अली सुनो, अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ है, कई हदीसें हैं, एक हदीस में है कि इखलास यानी परवरदिगार आलम ने जो भी काम हराम करार दिए हैं उनसे परहेज करना, उनसे दूर हो जाना। जब इंसान उनसे दूर हो जाएगा तो ये इखलास के साथ है। एक और हदीस में फरमाया, इखलास यानी दुनिया की दो काम ना हो, इखलास यानी दुनिया की लालच ना हो और हराम के जरिए से पैसा जमा न किया। खुलूस यानी क्या? इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह है। इखलास यानी दुनिया की लालच ना हो तब इखलास होता है, और हराम के जरिए से पैसा ना हो तब इखलास होता है। आप जानते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की गिरामी क्या है? फरमाया अहले बैत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, अहले बैत तुमसे हर रिज्स को, रिज्क क्या चीज है? का हराम के जरिए से कमाया गया पैसा भी रिज्क है, हराम के पैसा पर कमाए भी रिज्क है। अब ये नहीं हो सकता कि हम जिस चीज लेके आए उस पर नजर फातिहा देते और पता लगा वो हमारी कबूल हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि बहलोल के पास एक साहब है, आप जानते हैं इमाम के साहबी हैं, उनके पास एक साहब है, इमाम के हुक्म के मुताबिक जो है उन्होंने अपने आप को दीवाना बना लिया था और लकड़ी पर सवार होकर घूमते। लेकिन तो जानते थे जनाबे बहलोल को, वो क्या जनाबे बहलोल के पास आते थे, कहते थे जनाबे बहलोल से एक साहब है, उन्होंने कहा कि बहलोल मुझे कुछ नसीहत। उस जमाने की सबसे अजीम शख्सियत, बाइल्म शख्सियत, वो आके कहती है बहलोल से, कहती क्या कहती है? या बहलोल मुझे नसीहत फरमाए, मुझे ऐ साहिब अक्ल, दाना कहते हैं अक्ल दाना, ऐ दाना मुझे, ऐ साहिब अक्ल मुझे दीवाना नहीं कहा, ऐ साहिब अक्ल मुझे नसीहत फरमाए। उन्होंने कहा अच्छा देखो मैं नसीहत तो फरमाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं देखूं कि आपके अंदर वो सलाहियत है कि नहीं नसीहत बर्दाश्त करने की। उन्होंने कहा जी फरमाए। जनाब बहलोल ने कहा ये बताओ खाना कैसे खाते हो? उन्होंने कहा कि जनाब मैं खाना जो है आराम से अदब के साथ बैठ जाता हूँ, प्लेट सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर छोटे छोटे लुक़्मे पहले बिस्मिल्लाह कहता हूँ, फिर लुक़मा छोटा तोड़ता हूँ, तोड़ने के बाद फिर मैं जो है उसको मुंह में रखता हूँ, उसको देर तक चबाता हूँ, चबाने के बाद फिर उसको निकलता हूँ, जब ये पेट में चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता हूँ, इस तरह मैं खाना खाता हूँ। जनाब जिब्राइल ने कहा जब तुम्हें जनाब बहलोल ने कहा जब तुम्हें खाने का तरीका नहीं आता तो मैं तुम्हें कैसे? जनाब बहलोल आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचने लगे कि शरीयत और दीन इस्लाम में तो यही तरीका लिखा हुआ है, इंसान छोटे छोटे लुक़मे खाए, बिस्मिल्लाह करके खाए, और छोटे लुक़मे खा के मुंह में देर तक चबाए, फिर निकलने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह का, यही तो तरीका है। फिर वो आए, तजस्सुस हुआ, उन्हें ताज्जुब हुआ, हैरत हुई, कहते हैं मुझे खाना भी नहीं आता। फिर आगे बढ़े जनाब बहलोल के पास, क्या बहलोल मुझे बताइए आखिर खाइए क्या, ये तरीका तो इस्लाम ने बताया है, ऐसे ही तो खाना खाना है। जनाबे बहलोल ने कहा कि बंदे खुदा, खाना खाने से पहले, छोटे छोटे लुक़मे खाने के पहले, बिस्मिल्लाह कहने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पहले, पहले ये तो देख ले ये जो तू खाना खा रहा है ये हलाल है या हराम है? अगर ये हराम है
حرام غذا پر تو لاکھ بسم اللہ کہے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھا، الحمدللہ کہے، یہ حرام غذا نہ بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہونے والی ہے۔ بہت سے افراد کیا کرتے ہیں، ائمہ معصومین کی نظر و فاتحہ دینے کے لیے جاتے ہیں، جانے کے بعد ایسی مقامات پہ سے جو ہے غیر حلال جو ہے کیا نظر و نیاز لے کے آ جاتے ہیں، مٹھائی لے کے آ جاتے ہیں، اس پہ فاتحہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہو گیا ہمارا۔ نہیں، آپ تھوڑی ہے پاک کرنے والے، پروردگار عالم نے احکام کیے ہیں کہ نجس مال کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جو احکامات کیے اس کے ذریعے کیا فرمایا، اخلاص ہو، اخلاص ہو، اخلاص ہو، جب لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اخلاص کرتا ہے، خلوص ہو، خلوص ہے، خلوص کیا ہے کہ دنیا کی لالچ نہ ہو اور حرام کے ذریعے پیسے کی۔ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا دنا سے آیا، دنا کے معنی پستی ہے، دنا کے معنی پستی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، فرمایا یا دنیا، دو مرتبہ فرمایا یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دے، دو مرتبہ فرمایا۔ ایک مرتبہ بیت المال جہاں اکٹھا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، مال جمع ہوا ہے، جنگ سے میدان جنگ سے آئے ہیں، بیت المال میں مال جمع ہے، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا یا دنیا غری غیری۔ مفسرین کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب یہ جملہ کہا اس وقت علی کے ہاتھ میں حکومت تھی، اس وقت علی کے ہاتھ میں حکومت بھی تھی، اس وقت علی کے ہاتھ میں خلافت بھی تھی، اس وقت علی کے ہاتھ میں فوج بھی تھی، اس وقت علی کے ہاتھ میں اقتدار تھا۔ علی نے یا دنیا غری غیری کہنے کے بعد دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، یہ کہنے کے بعد نہ خلافت کو چھوڑا، نہ حکومت کو چھوڑا، نہ اقتدار کو چھوڑا۔ تو پتہ لگا کہ دنیا، اقتدار یا حکومت یہ علی کی نگاہ میں یہ دنیا نہیں ہے۔ کہ دنیا کیا چیز ہے، ایک اور جگہ عرض کرتا ہوں، پھر دنیا کیا چیز ہے عرض کرتا ہوں، ایک اور جگہ مولا کائنات بیل سے چلا رہے ہیں کہاں، کھیت میں، اور اس کے بعد پھر دنیا مجسم ہو کے مولا کائنات کے پاس آتی ہے، پھر وہاں پر یہی فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دے۔ پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان حالات میں علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، علی کھیت میں کام کر رہے ہیں، علی کے بعد میں بچے بھی ہیں، علی کے زوجہ بھی ہے، علی کے گھر خاندان بھی ہے۔ علی نے دنیا غری غری غیری کہنے کے بعد نہ بیلچہ چھوڑا، نہ کھیت میں کام کرنا چھوڑا، نہ ہی زوجہ کو چھوڑا، نہ ہی اولاد کو چھوڑا۔ یعنی علی کی نگاہ میں دنیا یہ سب دنیا نہیں ہے، کیا ہے کہ دنیا دنا سے ہے، دنا کے معنی پستی کے ہیں، پستی یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو پستی کی طرف لے کے چلا جائے وہ دنیا ہے۔ اب اگر اولاد انسان کو پستی کی طرف لے جا رہی ہے، خدا سے دور کر رہی ہے، یہ دنیا ہے۔ زوجہ خدا سے دور کر رہی ہے، یہ دنیا ہے۔ مال خدا سے دور کر رہا ہے، یہ دنیا ہے۔ اقتدار خدا سے دور کر رہا ہے، یہ دنیا ہے۔ لیکن اگر زوجہ خدا سے قریب کر رہی ہے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر یہ اولاد خدا سے قریب کر رہی ہے تو دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی لالچ نہ ہو اور حرام کے ذریعے سے غذا نہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی لالچ میں انسان اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں دنیا کی لالچ بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کے سامنے نہ معصوم کی کوئی اہمیت رہتی ہے، نہ انسان کے سامنے امام کی کوئی اہمیت رہتی ہے۔ وہ امام کے قتل کا فتویٰ اپنے سودے میں دے دیتا ہے۔ دنیا کی لالچ، ملک کے رے کی لالچ میں وہ امام کے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد امام کو قتل کرنے کے لیے فوج بھی لے کے آ جاتا ہے۔ میدان کربلا میں یہ جو افراد آ رہے ہیں یہ سب لالچی افراد ہیں امام حسین کے سامنے جو آئے ہیں، لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں، دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں آخرت کی محبت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف آ جاتے ہیں، وہ غذا کو چھوڑ کے بھوک کی طرف آ جاتے ہیں، وہ عیش و آرام کو چھوڑ کے وہ حسین کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ حسین کے دامن میں پناہ لینے والا کون؟ حسین کی دامن میں پناہ لینے والا وہ کہ جب وہ حسین سے اس نے ملاقات کی تھی تو وہ اس حالت میں تھا کہ لشکر پیاس سے جاں بلب ہو رہا تھا،
लश्कर प्यास से जाँ बलब हो रहा था। और उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा अब्बास ये लश्कर पानी के लिए बेचैन है, आप पढ़ के इन्हें पानी पिलाओ, हम इस लश्कर वालों को भी पानी पिलाओ, इन जानवरों को भी पानी पिलाओ। तारीख कहती है, एक शख्स कहता है और के लश्कर में से एक शख्स पलट के कहता है कि मैंने देखा, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपनी सवारी को कैसे नीचे बैठाऊं और कैसे मैं पानी पिलाऊं, मैं कैसे पानी पीऊंगा। मैंने देखा हुसैन बनस से नफीस कुर्सी पे बुलंद हुए और बुलंद होके आए, आने के बाद करीब आए और आने के बाद मेरी सवारी को अपने हाथों से बिठाया, उसके सामने पानी पेश किया, अपने हाथों से फर्जंद रसूल मुझे पानी पिलाया। और पानी जब से सैराब हो चुका, अब उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा और तेरा लश्कर है, तू सुबह वक्त नमाज हो गया है, तू नमाज पढ़ ले, ये मेरा लश्कर है, मैं अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ। और ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हट के नमाज नहीं पढ़ सकता, आपकी इख्तिताम में मेरा पूरा लश्कर नमाज पढ़ेगा। सबने नमाज पढ़ा। अब हुसैन सवार होते हैं घोड़े पर, तो लजाम फरस पे हाथ डाल कहता है, क्या कहता है, जब रसूल अल्लाह मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब हुसैन जानते हैं ये लश्कर हमसे दूर है, कोई ऐसा जुमला कहो कि ये दूर से करीब कुर्बत हो जाए, ये दुनिया से आखिरत की तरफ करीब हो जाए, अल्लाह से दूर है, अल्लाह से करीब हो जाए, कि इमाम से दूर है, इमाम से करीब हो जाए, अहले बैत से दूर, अहले बैत से करीब हो जाए। इमाम ने फरमाया सकलत का उम्मका, ऐ हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं किसका फर्जंद हूँ, क्या तू नहीं पहचानता। अब उसने देखा इमाम हुसैन को, देखने के बाद कहा जब रसूल अल्लाह, अगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा के अलावा कोई और होता तो मैं भी उसके लिए जुमला कहता, लेकिन मैं आपकी माँ का एहतराम करता हूँ, मैं उनका नाम ऐसे नहीं ले सकता। हाँ आज़ादारो, ये काफिला चला हुआ तो मुहर्रम को वारिद करबला हुआ, उसके बाद फिर ये बेचैनी हुर्की है जो 9 मुहर्रम को दायर हुई है, कि 9 मुहर्रम को बेटे ने देखा कि मेरा बाबा है तो बेचैन टहल रहा है। पास में आए, कहा बाबा ये क्या हालत मैं देख रहा हूँ, का बेटा आओ मेरे साथ आओ, सही मौके पे आओ मेरे पास आओ। खैमे हुसैनी के करीब हुए, करीब होने के बाद अब उसके बाद कहा बेटा जरा गौर से सुनो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। जनाबे हुर के बेटे ने सुना, कहा जैसे कुछ अपराध हैं, कुछ मक्खियों के भिनभिनाने की जैसी आवाज आई, और गौर से सुनो, ऐसा कुछ अपराध हैं जो इबादत और तस्बीह नहीं, और गौर से सुनो। उसने गौर से सुना, आवाज दी कि ऐसा लगता है ऐसे कुछ प्यासे बच्चे हैं जो अलतश की सदा बुलंद कर रहे हैं। जनाबे और ने कहा इनकी इस प्यास का जिम्मेदार मैं हूँ, ए बेटा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ, मैं जहन्नम में जलने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ का बाबा आप जा रहे हैं, तनहा जा रहे हैं क्या? नहीं मैं जा रहा हूँ, बेटा भी साथ में हो लिया, भाई भी साथ में हो लिया, गुलाम भी साथ में हो लिए। ये छोटा सा 5 अफराद का काफिला ऐशो इशरत को छोड़ के, सुकून और आराम को छोड़ के उस प्यासे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए इधर जहन्नम है उधर जन्नत है, जन्नत की तरफ जा रहे हैं। हुसैन ने कहा भैया अब्बास अरे जरा उठो, अनु मोहम्मद उठो, भाई कासिम उठो, अरे देखो हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं। जनाब अब्बास आगे बढ़ते हैं, उधर से जनाब हुर ने कहा बेटा इन हाथों ने बहुत गुस्ताखी की है, इन आंखों ने बहुत गुस्ताखी की है, इनको हाथों को बांधने के बाद अब वो आगे बढ़ता है। उसका बेटा हुर का बेटा जनाब हुर का बेटा एक तकबीर बुलंद करता है। क्या हुआ बेटा? बाबा मुबारक हो, अब्बास इब्न अली आ रहे हैं इस्तकबाल करके। फिर तकबीर कहा कौन है? कहा अली अकबर और मोहम्मद आ रहे हैं। फिर एक बुलंद तकबीर जैसे ही कही, कहा अब क्या हुआ? अरे बाबा मुबारक हो, हुसैन खुद आ रहे हैं आपके इस्तकबाल के लिए। अपने आप को घोड़े से गिराया, हुसैन के कदमों में सर रखेगा। मौला मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मेरी खता माफ हो सकती है? अज़ादारो जनाबे हुर को उठाया, उठा गले लगाया। हुर क्या कहना, अरे तेरी माँ ने क्या बेहतरीन नाम रखा है, तो जिंदगी में भी आजाद है, दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। लेके आए फरमाया ए हुर, अरे जब तू आया था, जब तू दोस्त दुश्मन बन के आया था तो हमने तेरे पूरे लश्कर को सैराब किया, लेकिन अब तू दोस्त बन के आया है, भाई बन के आया है, तो अब हमारे यहाँ इतना भी पानी नहीं है को पानी पिया, लेकिन फिर भी अरे खैमे के साए में बैठ जा,
یہ شور کی آواز جناب زینب نے سنی، آواز دی اے فضا ارے ذرا دیکھو تو صحیح، ارے کون آیا ہے کہ جس سے اتنا خوشی کے نعرے بلند ہیں۔ دیکھا واپس آ کے جواب دیا کہ بی بی ارے وہ جس نے لجام میں برت پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہ جس نے راستے میں لشکر لے کے روکا تھا، ارے وہ آقا کی خدمت میں جانے ساری کے لیے آیا ہے۔ اچھا ارے ہر جانے ساری کے لیے آیا ہے، ارے اس کا حق ہوتا ہے کہ میں اس کو سلام پہنچاؤں، جاؤ جا کر میرا سلام کہہ لو۔ عزادارو ارے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب فضا نے کہا اور ارے اپنی قسمت میں ناز کر، اس لیے شہزادی کائنات کی بیٹی شہزادی زینب ہیں کہ تجھے سلام کہہ رہی ہیں۔ ارے سر سے امامہ پھینکا، خاک کو سر سینہ پیٹا اور یہ کہا ہائے ارے سیدانیوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہ و بال بنیہ، پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما، اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ جب تک آل محمد ہم سے راضی نہ ہو جائیں ہم کو اس دنیا سے نہ اٹھانا، حاضرین کی درجات عادات پوری فرما۔ پروردگار جتنے بھی سامعین ہیں دنیا و جہان میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اور محبان حیدر کرار موجود ہیں، محبان اہل بیت موجود ہیں، ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام جتنے بھی محبان حیدر کرار محبان موجود ہیں ان کے جان و مال عزت آبرو اور خود ان کو اور ان کی بستیوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ سامعین و حاضرین کو حج خانہ کعبہ اور زیارت کربلا مولا کی توفیق عطا فرما۔ تمام طلباء و طالبات کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام طلباء و طالبات کے علم حاصل کرنے کے راستے کو آسان فرما۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کو دنیا و آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی اور سرخرو عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام سان شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب میں مکتب کے طالب علم علی المحسن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوحہ خوانی کے ذریعے سے مومنین کو قلوب کو منور فرمائیں۔ ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا، تیر آنکھ سے بھائی کے نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا، امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ، چھوڑا تھا مدینہ، میں کیسے بتاؤں اس سے سکائے سکینہ، سکائے سکینہ، مارا گیا سے زینب تیری چادر کا نگہدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر، چل جائے گی شمشیر، اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر، تنہا میری ہمشیر، زینب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آثار، ہائے علمدار، ہائے علمدار،
ہائے علمدار ہائے علمدار، جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو، مسجد سے علی کو، اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو، خیمے میں جری کو، اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار، بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر، اے بازو شبیر، ٹکڑے ہے بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر، پیوست ہوا تیر، کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں کب کیا وار، علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار، آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو، ناموس نبی کو، اب مرنا آسان ہے حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو، مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار۔ مولانا صاحب میں پڑھ لوں، میرا نام لکھ لیجیے۔ پڑھ لیجیے بسم اللہ۔ خدا کی اذن سے ایک روز آ گئے مہدی، زمانے بھر سے ظلم کو مٹائیں گے مہدی، جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی، اس سرکار کو آ کر چلائیں گے مہدی۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جزا تمام حاضرین تشریف لائے، دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ کل بھی جو ہے سے یہ اشرح مجالس جاری رہے گی، آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔